ٹھیک ہے. اچھا, حدود آرڈیننس کو آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور ویمن پروٹیکشن بل جب انٹروڈیوس ہوا تھا اب تو وہ قانون بن گیا, اب تو وہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کی آپ نے بہت زیادہ مخالفت کی, کیوں؟ ویمن پروٹیکشن بل جو تھا وہ ایکچولی ویمن پروٹیکشن کا بل نہیں تھا, وہ ملک کے اندر مادر پدر آزاد فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانے کا بل. یہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ جس بنیاد پر مخالفت کی تھی ہم نے. ویمن پروٹیکشن ایکٹ کا تو ایک بنیادی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ جو حدود کے کیسز ہیں, جو ریپ کیسز ہیں, ان میں فورینزک اور واقعاتی شہادت کی بنیاد پر بھی کنوکشن ہو سکتی ہے, سزا دی جا سکتی ہے. تو اس میں اوریانی اور فحاشت کہاں سے آ گئی امیر صاحب؟ اس بل کو یا ایکٹ بنے ہوئے, قانون بنے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں نا جی, تو اس کے نتیجے میں خواتین کو کتنے حقوق ملے ہیں اور یہ کون سا حق ہے جس کی طرف آدمی اشارہ کر سکتا ہے کہ پہلے یہ نہیں ملا تھا اب یہ حق. ایک جو پرابلم تھا جس کی وجہ سے ویمن پروٹیکشن ایکٹ گورنمنٹ نے کہا کہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے, حدود کا قانون اپنی جگہ پر موجود ہے, اس کا ذکر قرآن میں ہے اور ہر مسلمان اس کے سامنے سر خم تسلیم ہے, لیکن ایک جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ 4 ایڈلٹ میل وٹنسز جو کہ مسلمان ہوں, جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو, وہ گواہی دیں گے تو کنوکشن ہوگی, اور اگر یہ ایویڈینشیل برڈن کوئی بھی خاتون پورا نہیں کر پاتی تھی تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تم اس کے خلاف تو جرم ثابت نہیں کر پائی, لیکن تم نے خود تو ایڈمیشن کیا کہ یہ کام ہوا ہے, لہٰذا تم تو جیل میں ہو. یہ پرابلم تھا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو ریزالو پرابلم یہ تھا سر کہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی رپورٹ کے مطابق 2003 میں جیلوں میں 80% خواتین وہ تھیں جو کہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف انہوں نے ریپ کا الزام لگایا اور انہیں جیل میں ڈال دیا. دیکھیے, اسلام کا مجموعی مفاد جو بیان کرتا ہے اسلام وہ یہ ہے کہ معاشرے سے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے, اور کہ کوئی ایسا بےہودہ آدمی نہیں ہو سکتا, نہ اتنا گیا گزرا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اپنے اس جرم یا اس حوالے سے 4 گواہ بھی دنیا کو پیش کر دے. وہ تو 20 سال پر چوراہے پر ہی کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو 4 گواہ ملیں گے. اس لیے وہ اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے اور اس حد تک ڈسکریج کیا ہے کہ یہ بات کوٹ ہی نہ ہونے پائے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ جرم کہیں ہو جائے تو مرد کو بھی اور خواتین کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ, یعنی 4 گواہ تو نہیں ہے نا, جب 4 گواہ نہیں ہے تو مرد اور خاتون دونوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ پبلکلی اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. اور اس اعتبار سے خواہ کسی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتائیں نہ, جا کے رپورٹ نہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کو بھی خاموش رہنا چاہیے, یعنی کہ اگر گواہ پیش کر سکتی تو گواہ پیش کرے. یہ کس طرح کی دلیل ہے امیر صاحب کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس گواہ سے جرا کرے, مجھ سے جرا نہ کرے. آپ کی دلیل کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات نہیں کر رہا. آپ قرآن کے خلاف ایک دلیل قرآن, تو اس طرح سے تو آپ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئے گی؟ نہیں, حوصلہ افزائی تو اس کی ہوگی جب وہ پبلکلی برسر عام تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا تو حوصلہ افزائی ہوگی. ایک عورت کو اکیلا پا کر ایک شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے اور اسے پتا ہے میں نکل جاؤں گا, عورت رپورٹ نہیں کرے گی. جو دلیل آپ دے رہے ہیں, جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں, دلیل کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں جو آپ دیکھیں مسئلہ دلیل کو میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں, آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں اس کو ڈسکریج. اب آپ مجھ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. اگر اس کو آپ فتویٰ میں تو صرف دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آرگومنٹ دیا ہے کے خلاف دلیل کیوں استعمال کرتے ہیں. میں قرآن کے خلاف دلیل استعمال نہیں کر رہا, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں سیدھے سیدھے. یہ دیکھیں اب آپ پھر ایک اور فتویٰ دے رہے ہیں مجھ پر غیر مسلم ہونے کا. میں الحمدللہ آئی ایم اے بورن مسلم امیر صاحب, مجھے کلمہ بھی آتا ہے, میں مسلمان ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, اور جتنی محبت آپ کو ہے, آپ کو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اتنی اور اس سے زیادہ محبت مجھے ہوگی. علماء کی بات کر رہا ہوں, مفتیان کی. قرآن پاک کو نظر آتش کیا, اس کے صف میں کھڑے ہو کر آپ قرآن کے خلاف بات. یہ آپ کیسی بات؟ اور میں آپ کو بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ اگر قانون ہے تو قانون کے دائرے میں بحث کی جائے اس میں. میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حدود لاز ہیں یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے قوانین بنائے گئے تھے, اور ان قوانین میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے, ان کا ذکر قرآن میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مصلحتوں کا شکار ہے, پرابلمز اس میں ہے.
اگر آپ سر میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں، اگر آپ ایک اسلامی قانون کا نفاذ ایک غیر اسلامی معاشرے پر کر دیں گے تو اس سے انصاف نہیں ہو سکے گا. یہ میں نہیں کہتا، یہ علماء کی دلیل ہے، علماء کی دلیل ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو چن چن کر اسلامی قوانین ہی برے لگتے ہیں اور اسی پر لوگ بحث کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ آپ بھی فٹ نوٹس پہ اب تک بات کر رہے ہیں، ٹیکس پر تو کوئی بات نہیں کہ نہ ملک اور حالات، نہ امت، نہ کروڑوں. جب آئیں گے آپ تو آئیں گے. میں تو اس وقت آپ نے اکثریت کی بات کبھی نہیں کی، اقلیت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تمام قوانین کا اکثریت کی بات کرنے کے لیے آپ جو ہے آپ اکثریت کی بات کرنے کے لیے کرنے نہیں دے رہے نا. آپ میرے پاس وکیل بن کر آ گئے ہیں اقلیتوں. اچھا سر بریک لے لوں، وکیل بن کر آ گئے ہیں قرآن و سنت کی. بریک لے لوں. ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن سے. ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا اور ان سے مزید کچھ سوال پوچھوں گا.